يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آمين. وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. آمین. حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک کو جو گزارشات آپ کے سامنے عرض کی تھی انہی کا تسلسل آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ وہ بات سمجھ میں آ جائے، اور وہ بات ہی ایسی ہے اگر سمجھ میں آ گئی، سمجھنے کے بعد پھر عمل میں آ گئی تو انشاءاللہ پھر نجات کی راہیں کھل جائے گی، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے انسان اس مقام تک پہنچے گا جو مقام اللہ رب العالمین نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. پچھلا اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے اور کنیکشن کے لیے آپ سے یہ گزارش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر وہ مستقیم ہو گئے، اس پر وہ پکے ہو گئے، اس پر وہ ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو ملائکہ ان پر نزول کرتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور ایسے بندوں کی حفاظت پر مامور ہو جاتے ہیں. آج اسی موضوع کو آگے لیتے ہوئے یہ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی، اور پھر ڈرتے رہو. اور ڈرنے کا مطلب کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے نافرمان بن جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن جاؤ، اور پھر نافرمان کا انجام کچھ اور ہوتا ہے اور اطاعت گزار کا انجام کچھ اور ہوتا ہے. اس بات کو علماء نے، مفسرین نے ایک نقطے میں سمجھایا ہے دنیاوی امور کے تحت، اور وہ بات اگر سمجھ آ جائے تو پھر یہ آیات بینات بھی بہت آسانی سے انسان کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس دنیا میں قانون ہے کہ جو آدمی کسی کی کفالت کر رہا ہے اس کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ اگلا بندہ میری اطاعت میں رہے، میری بات مانے. مثلا یہ باپ سے شروع کریں، باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں دن رات کوشش کر کے اپنی اولاد کو رزق مہیا کر رہا ہوں، اور یہ بات حقیقی اور سچی ہے کہ اگر بندہ رات کو کام کرتا ہے، دن کو کام کرتا ہے، پریشانیاں کاٹتا ہے، جو کچھ بھی وہ کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس کے بیوی بچے آسانی میں رہیں، اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اور پھر وہی بات جب اتنی مشقت کر کے وہ اپنی اولاد کے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے اور وہ اولاد کو ایسی بات کا حکم دے جو اولاد کی بہتری میں جاتا ہے. کوئی باپ اپنی اولاد کو برائی کا حکم نہیں دیتا یا نقصان کا حکم نہیں دیتا، ہر ایک کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ دین اور دنیا کی بہتری کے کام میری اولاد کرے. بہت کم یہ گزرے لوگ ہیں جو شاید اسلام کو نہیں سمجھتے، صرف کرنے کی حد تک مسلمان ہیں، وہ اپنی اولاد کو کسی حرام کام میں لگائیں اور خوش ہوں. اس کے علاوہ عام لوگ بھی کبھی یہ خواہش نہیں کرتے کہ ان کی اولاد کسی بگار میں جائے، ان کی اولاد کسی لعنتی قوم میں جائے، یا وہ اپنے خاندان کا، پچھلوں کا نام بدنام کرنے کے لیے کوئی ایسا کام کریں جو کام نہ دنیا میں اچھا سمجھا جاتا ہے اور نہ دین میں اچھا سمجھا جاتا ہے.
یہ بات اٹل ہے. اور جب بات کی اولاد اس کی بات نہ مانے تو علماء نے ایک مثال سے نہیں سینکڑوں مثالوں سے اس بات کو سمجھایا کہ وہ تھوڑا برداشت کرے گا، غصہ کرے گا، پھر ان سے بات چھوڑے گا، لیکن اگر وہ اپنی برے کام نہیں چھوڑیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کو اپنی گھر سے نکالنے پر مجبور ہو جائے گا. اور کتنے لوگ ہیں جو آق نامے اور ان کو یعنی سرٹیفکیٹ عدالتوں سے بنوا کر کہتے ہیں کہ ہم ان کے کسی قول اور فعل کے ذمہ دار نہیں ہیں. یعنی انہوں نے اگر آج کے بعد کوئی کام کیا تو ہم اس کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، یہ ہماری اولاد میں سے ہی نہیں ہے. تو یہاں تک جب بات پہنچتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اس رب العالمین کو بھی اسی نظر سے دیکھو کہ ہم نے تو اولاد کو پیدا کیا، لیکن بیوی اللہ نے پیدا کی، بندے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ دونوں شریعت کے طریقے پر ملے انہیں اولاد میں. لیکن اس رب العالمین نے ہمیں جب پیدا کیا ہے، ہم نے اس نے رزق دیا، اس نے زمین ہمیں دی، ہمیں صحت دی، توانائی دی، آنکھوں کی بینائی دی اور ساری قوتیں عطا فرمائی. پھر اس نے کہا اطیعوا اللہ، اس رب کی اطاعت کرو جس نے تمہیں یہ سب کچھ دیا ہے. تو کیا یہ اس کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اس کا حق سب سے زیادہ بنتا ہے کہ اگر وہ نہ چاہتا تو کوئی بھی نہ ہوتا. بے شک. کتنا زمانہ قرآن فرماتا ہے، کتنا زمانہ ایسا گزرا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کوئی اس کائنات میں نہیں تھا، اور یہ اسی طرح وہ رکھتا تو کائنات رہتی، اللہ تعالیٰ کی ذات رہتی اور کوئی بھی نہ ہوتا. ایسا بھی ہو سکتا تھا. لیکن وہ رب العالمین، ایک حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. اب یہاں سے پہچان ہوئی، کسی اور نبی کا نام نہیں لیا. فرمایا کہ یہ کائنات میں نے جب پیدا کرنا چاہیے تو صرف اس لیے کہ میں پہچانا جاؤں، اور جب پہچان کے لیے سب سے پہلی چیز میں نے پیدا کی تو وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. اس لیے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بالکل برابر، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس کو اصول فقہ میں جا کر دیکھیں تو یہ جس طرح اطیعوا اللہ فرض ہے، اسی طرح اطیعوا الرسول فرض ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کوئی دوسری بات رکھی نہیں. ہاں ایک آیہ مبارکہ میں آتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، لیکن وہاں شرط رکھی اولی الامر کی کہ اگر وہ شریعت کے مطابق چلتا ہے تو اس کی اطاعت کرو، اگر وہ شریعت کا باغی ہے تو اس کی اطاعت حرام ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ صرف یطیع الرسول یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول 19 آیات صرف ان الفاظ کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اور ہے 19 آیات، اور ایک آیت کو شک کی نظر سے دیکھنے سے انسان کا ایمان جاتا رہتا ہے. تو یہاں تو پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. اور پھر علماء نے اس سے نتیجہ نکالا کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ ثم استقاموا، پھر تم اس پر مستقیم ہو جاؤ، اس پر پکے ہو جاؤ. کس طرح؟ جس طرح میرے نبی پکے ہو گئے. بات پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس طرح دین کی استقامت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، والذین معاہ، پھر جو آپ کے ساتھ تھے وہ جس طرح پکے ہوئے، صحابہ وہ جس طرح پکے ہوئے اس طرح تم پکے ہو. اب استقامت یہ نہیں کہ میں بڑا پکا مسلمان ہوں، جب نماز پڑھنے کی بات آئے تو وہ کوئی کام پڑ جائے اور پھر وقت کے اندر نماز ہی نہ پڑھی جائے. اس کو اطاعت نہیں کہتے، اس کو نافرمانی کہتے.
دیکھا پاکستان کا ایک عدالتی نظام ہے، میں یہاں کی بات نہیں کرتا، یہاں بہت بہتر ہے، جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، وہاں کیا اسلامی ملک ہے، اور اس کے آئین میں سب سے پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں اسلام نافذ ہوگا۔ یہ اس کی پہلی سطریں جو مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، لیکن وہاں قانون ہے کہ کوئی شخص اگر جج کا حکم نہیں مانتا، اگر کوئی شخص جج کا حکم نہیں مانتا تو اسے سزا ہوگی، توہین عدالت ہوگی، کہ جج نے ایک حکم دیا اور آگے مدعی یا مدعا علیہ نے اس کو نہیں مانا، اس نے توہین کی جج کی، اور اس کی سزا ہے 6 مہینے 2 سال تک قید، جرمانہ جتنا مرضی وہ کرے۔ یہ ہے یا نہیں؟ یہ آج بھی ہے۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے، اور اس پر بہت خوبصورت لکھا ہے علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں، یعنی مفسر ہیں بہت زبردست، 12 جلدوں میں انہوں نے تبیان القرآن، قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، اور متدلل تفسیر لکھی ہے آج کے زمانے میں، اور پہلی تمام تفسیروں کا خلاصہ انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے جس طرح گلدستے میں بہت سارے پھول مختلف رنگوں کے جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ اتنی انہوں نے کہا کہ اگر جج اس کی تاریخ کو آپ دیکھیں، اس کے ظاہر کو دیکھیں، اس کے کردار کو آپ دیکھیں، پتہ نہیں کتنی چیزوں میں وہ خود شریعت کی پاسداری نہیں کرتا ہوگا، کتنے معاملات میں، کتنے احکامات میں وہ اللہ کا نافرمان ہوگا، کتنے معاملات میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہوگا، اور کتنے معاملات میں وہ قرآن اور حدیث کے احکامات کا وہ منکر ہوگا یا نافرمان ہوگا۔ لیکن